السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کے کام کے لیے گھر سے باہر کیوں جاتی ہیں؟ یہ ہاسٹل کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ لڑکیاں یہاں کیوں رہتی ہیں؟ یہ پڑھنے کے بعد بھی گھر کیوں نہیں آرام سے بیٹھتی؟ یہ اوروں کو کیوں سکھاتی رہتی ہیں؟ ایسے اعتراضات بعض اوقات ہمارے پائے ثبات میں بھی لغزش پیدا کر دیتے ہیں کہ شاید ہم غلط کام کر رہے ہیں کوئی، اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھیے کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ہود آیت نمبر 116 اور 117، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی پہلی مسلمان امتیں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم تھے جنہوں نے دوسروں کو برائیوں سے، فساد سے، بگاڑ سے روکا، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، یعنی جہاں یہ کام ہوا ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اور باقی کیا کرتے رہے؟ باقیوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، یعنی جو دنیا میں انہیں عیش و عشرت کے سامان دیے گئے تھے وہ انہی میں پڑھ کے مزے کرتے رہے۔ مثلا کون سے سامان؟ ما اترفوا فیہ واتبع الذین، پیچھے پڑے رہے، پیچھے چلتے رہے، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کی بات نہ مانی، دوسروں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ عیش و عشرت میں پڑے رہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، گھر دیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کو فراواں ہے، زندگی کی نعمتیں اور راحتیں ہیں، تو پھر ہمیں دین کا کام بھول جاتا ہے۔ پھر ہم کس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ما اترفوا فیہ، جو نعمتیں، جو آسائشیں انہیں دنیا میں ملی، وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ تو بنایا اس لیے کہ انجوائے کریں، اور اگر اس کو انجوائے نہ کریں اور روز تکلیف اٹھا کے، روکھی سوکھی کھا کے گھر سے نکلیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر ہم تعویلیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایسی قومیں برباد کر دی گئی۔ ان کی بربادی کی وجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ظلم نہ تھا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق ظلم کے ساتھ تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اگر باشندے اصلاح کرنے والے ہوں گے تو بستیوں کا حال کیا ہوگا؟ پھر بستیوں میں عذاب نہیں آئے گا، بستیوں میں امن ہوگا، ایسے شہروں، قوموں، ملکوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ تو پاکستان کی سلامتی بھی کس میں ہے؟ اس سلامتی کا راز کیا ہے؟ اصلاح کا کام، فساد سے روکا جائے، لوگوں کو بگاڑ سے روکا جائے، برے کاموں سے روکا جائے۔ کون کتنا کرے؟ جتنی اس کی طاقت اور وسعت ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی یہ کام کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اگر سارے کے سارے اپنی دنیا میں اور اپنے مزے میں کھو گئے، آپا دھاپی اور خود غرضی کی زندگی گزارنے لگے،
صرف اپنی ذات کا عیش و عشرت اور آرام سوچنے لگے تو پھر ایسی مسلمان قومیں جینے کا حق کھو دیتی ہیں. پھر دشمن ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ آرام نہیں کر سکتی، پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہیں. تو اگر ہم عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے لیول پر اپنی اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق اصلاح کا کام کرتا رہے. کیا بات واضح ہوئی؟ آیت تو آپ نے پہلے بھی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس میں خاص طور پر جو الفاظ قابل غور ہیں ان کو انڈر لائن کر لیجئے. القرون، اولو بقیہ، فساد، اتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ لیہلک القری واہلھا مصلحون. عقل مند لوگ اگر لوگوں کو جو جہالت کی وجہ سے فساد کر رہے ہیں ان کو روکتے رہیں گے تو ایسے لوگوں کو، ایسی بستیوں کو اللہ تعالی بچا لیں گے. اور اگر سارے کے سارے عیش و عشرت میں پڑ گئے تو پھر بچنا مشکل. اور ون کی ورڈ کیا ہے؟ اصلاح. جہاں بھی، جیسا بھی، جس درجے کا بھی، جس طرح کا بھی بگاڑ ہو اس کی اصلاح. ہم سمجھتے ہیں یہ کام صرف مردوں کے لیے ہے، کچھ مولوی حضرات کے لیے، کچھ دینی اداروں کے لیے، جبکہ یہ کام ہر صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے، ہر صاحب ایمان کے کرنے کا کام ہے. والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنات کون ہے؟ کیا ہم نہیں؟ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے مددگار ہیں. مددگار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مل جل کے یہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی پوری کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے. کیا کرتے ہیں ان کے سپورٹ گروپ؟ کس کام کے لیے ہیں؟ اب دیکھیے ترقی یافتہ ممالک میں ہر چھوٹے بڑے کاز کے لیے سپورٹ گروپ بن جاتے ہیں. کسی کو کینسر ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے اس کینسر سپورٹ گروپ میں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ اس بیماری کو کس طرح فائٹ کریں. کوئی کسی اور مشکل میں گرفتار ہے تو وہ ایک سپورٹ گروپ بنا لیتا ہے. تو اہل ایمان کا سپورٹ گروپ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نماز کی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے، لیکن یہاں اس آیت میں نماز کا حکم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے وقت کے ساتھ ہے نا، اور نہی عن المنکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ تو 24/7 کام ہے، ہفتے کے سارے دنوں کا کام ہے. یہ کوئی جاب نہیں ہے کہ جس کے اوقات مقرر ہوں کہ ہاں میں اتنے گھنٹے کے لیے یہ کام کروں گی اور باقی وقت میں اپنی عیش و عشرت. نہیں، وہ تو جہاں جس وقت جب موقع ملے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے، وہ یہ کام مومن ہونے کے ناطے کرتا چلا جاتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا. رحمت کے مستحق کون ہے؟ کون ہے رحمت کے مستحق؟ مرد اور عورتیں جو یأمرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کریں. خالی نماز روزہ کافی نہ ہوگا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ ذمہ داری عورتوں کو بھی دی جانی چاہیے کہ اپنی کیپیسٹی میں، اپنے حالات کے مطابق، اپنے دائرہ کار میں وہ بھی کریں. اور یہ کام قربانی کے درجے پر ہوتا ہے. جب تک اللہ رسول سے محبت نہ ہو اور اس کام سے محبت نہ ہو، یہ کام ہو نہیں سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، کیا ان کان آباؤکم،
اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے عزیز و اقارب، کنبہ قبیلہ، برادری، خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں بزنس سے، جاب کر کے، کہیں سے بھی، و تجارت تخشون کسادہا اور تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے کہ اگر ہم نے دین میں وقت لگایا تو بزنس اتنا فلرش نہیں کرے گا، پھر اتنا نہیں کما سکیں گے، ومساکن ترضونہا اور گھر جن کو تم بہت پسند کرتے. اس وقت ہم سب یہ کر سکتے تھے نا کہ یہاں بیٹھنے کی بجائے اپنے گھروں میں ہوتے، اے سی لگا کے بیٹھ جاتے کہ دوپہر ہوگی اب ذرا آرام کریں، ٹھنڈی ہوا لیں، تھوڑا سو جائیں، رات تو نیند نہیں آئی، بجلی چلی گئی تھی، اب رات کی نیند کی کمی اب پوری کر لیں. یہ کچھ بھی اور کر سکتے تھے، مزے مزے کے کھانے پکا سکتے تھے، سب کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے تھے، کسی کافی پارٹی میں جا سکتے تھے، لوگوں کو انوائٹ کر سکتے تھے. لیکن اس گرمی میں، اس ہجوم میں، بغیر کسی پنکھے کے یہاں بیٹھنا، اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالنا، فاصلے طے کر کے یہاں پہنچنا اور پھر یہاں سے اٹھ کر اور کسی کام کے لیے نکل پڑنا، یہ سب وہی کر سکتا ہے جو قربانی کی سطح پہ جیتا ہو، جو اپنی محبتیں قربان کر سکتا ہو، جو اپنا آرام قربان کر سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان سب چیزوں کی محبت احب الیکم زیادہ محبوب ہے تم کو، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے. قتال لفظ نہیں آیا، جہاد آیا، اٹ موسٹ اسٹرگل، سخت محنت. کس راستے میں محنت؟ گھر سجانے میں محنت، کچن کی گرمی میں محنت، فی سبیلہ اس کے راستے میں محنت کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکیں، کہ فساد سے روکنے کے لیے اصلاح کا کام کر سکیں. اگر یہ سب چیزیں تمہیں پسند نہیں اور تمہیں اپنے یہ رشتہ دار اور گھر بار بہت پسند ہے، اپنی جابز اور بزنس بہت پسند ہے، تو پھر انتظار کرو، فتربصوا انتظار کرو برے وقت کا، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. تم سمجھو گے کہ یہ دوسروں کی سازشیں ہیں، تمہارے دشمنوں کی سازشیں ہیں؟ نہیں، یہ تمہاری سزا ہے کہ تم نے اللہ، رسول اور اس کے دین کے کام سے بڑھ کر ان سب چیزوں سے محبت کی. یہ محبتوں کا امتحان ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق لوگوں کو تو ہدایت بھی نہیں دیتا. وہ بعض اوقات قرآن پڑھ کر بھی ان پڑھ رہتے ہیں کیونکہ وہ کرنے کا وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے، جس کے کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا ہے. آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہے؟ اہل علم، آپ کی امت. اب آپ کی امت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں. اس لیے اس آیت کو بھی پڑھ لیجئے. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. اس دور میں تو جو لوگ جی رہے تھے ان کو یہ آیت سنائی گئی، لیکن ومن حولهم مدینہ کے آس پاس زمان کے اعتبار سے بھی اور پھر مکان کے اعتبار سے بھی اس دور کے لوگوں کو بھی، اور قرآن میں یہ آیت باقی رہی تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ یہ جائز ہی نہیں مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کے لیے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر و حنین میں تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں کو دین سکھانے میں بھوک پیاس کاٹیں، اور ہم ان کے مشن کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہے ہیں، آرام فرمائیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ اور نہ یہ ان کو زیبا ہے کہ ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، خود غرضی کی زندگی بسر کرتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں
اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یعنی ایک قدم بھی کوئی اللہ کے راستے میں اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے اجر لکھ لیتا ہے، عمل صالح لکھ لیتا ہے. وہ عمل صالح جو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوگا، جس کی ہم سب سے زیادہ حسرت کریں گے کہ کاش کچھ اور بھی کر لیتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور سعی و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان کے اعمال کی ان کو بہترین جزا دے جو بھی وہ کرتے رہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، یعنی سارے جنگ کے لیے نکل جاتے یا سارے ایک ہی دفعہ گھر سے نکل کر علم حاصل کرنے لگتے. مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، ٹھیک ہے آگے دین کی سمجھ پیدا کرتے، کر لی، اور پھر کیا کرتے؟ واپس جا کر گھروں میں آرام کرتے، عیش و عشرت میں پڑ جاتے. جب شادی ہو گئی اور روز ایک نیا جوڑا پہننا لازم ہے، یہ کس نے فرض کیا؟ اور واپس جا کر کیا کرتے؟ اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے آس پاس کے ماحول کو منور کرتے، تاکہ وہ بھی بچتے، پرہیز کرتے. کس سے؟ غلط کاموں سے، فساد سے، بگاڑ سے. یہ بھی یاد رکھیے کہ نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور وہ جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے ٹوکتا نہیں، اس کے ساتھ رواداری برتتا ہے، اسے توڑنے دیتا ہے حکم اللہ کے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کشتی لی اور کرا ڈالا. اس کشتی میں مختلف درجے ہیں، اوپر اور نیچے. چند آدمی اوپر کے حصے میں بیٹھے اور چند نچلے حصے میں. تو جو لوگ نچلے حصے میں بیٹھے تھے وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تاکہ سمندر سے پانی بھرے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی. آخرکار نیچے کے لوگوں نے کلہاڑی لی اور کشتی کے پیندے کو پھاڑنے لگے. اوپر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور پانی اوپر سے ہی جا کر بھرا جا سکتا ہے، اور تم ہمارے آنے جانے سے تکلیف محسوس کرتے ہو، تو اب کشتی کے تختوں کو توڑ کر ہم نیچے سے پانی حاصل کریں گے سمندر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور سوراخ کرنے سے روک دیتے تو انہیں بھی وہ ڈوبنے سے بچا لیتے اور اپنے آپ کو بھی، اور اگر ان کی اس حرکت سے وہ نہیں روکتے اور چشم پوشی اختیار کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈبوئیں گے اور خود بھی ڈوبیں گے. یعنی جب کوئی شخص برا کام کر رہا ہوتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو روکتے نہیں ہیں اس غلط کام سے، تو پھر کیا ہے؟ صرف وہ نہیں ڈوبے گا، دیکھنے والا بھی ڈوبے گا. وہ تکلیف صرف اس تک نہیں پہنچے گی، اس کا دائرہ وسیع ہوگا، وہ ایک دن آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی نگاہیں، آپ کی آنکھیں غلط کام ہوتے دیکھتی ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان غلط کاموں کو روکنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں، اور اپنی صلاحیت، اپنے وقت، اپنی انرجی اور وسائل کے مطابق اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، آپ آرام کرنے بیٹھ گئے کہ ہاں کچھ لوگ ہیں جو جان لڑا رہے ہیں، کافی ہیں، تو یہ کافی نہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ برائی اس درجے پھیل جائے کہ آپ کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے، اور پھر بعض اوقات بگاڑ، کرپشن، فساد اس درجے پہ پھیل جاتا ہے کہ پھر پوری کی پوری بستیوں کو لپیٹ لیتا ہے. پھر وہ رونے چیخنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی. لیکن ہمیں کب ہوش آئے گی؟ ہم ایک کے بعد ایک واقعہ دیکھتے اور سنتے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہمارے کاموں میں کوئی تیزی نہیں آتی، ہمارے بگاڑ میں، ہمارے نفس کی خرابیوں، عمل کی خرابیوں میں کوئی لگام نہیں لگتی. ہم پہلے سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے. کیوں بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں؟
وہ کون سی وحی اب اترے گی جو مجھے اور آپ کو یہ سمجھائے گی کہ یہ کام کرنا ضروری ہے اگر نجات چاہتے ہو دنیا میں، عزت چاہتے ہو دنیا میں، بحیثیت مسلمان جینا چاہتے ہو دنیا میں؟ تو خود بھی لگاؤ اپنے آپ کو، مال بھی لگاؤ، اپنی نسلوں کو بھی لگاؤ، اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرو. کسی کورس کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آرام کی زندگی شروع ہو گئی. یہ کوئی ہم نے کوئی زینت حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مقام اور نام پیدا کرنے کے لیے کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمیٹا کہ ہم اس کو سجا کے اپنی دیواریں سجائیں یا لوگوں میں شہرت حاصل کریں. یہ تو اس لیے ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی عزت سے جی سکیں اور عزت سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان جی سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں. ورنہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل جو مسلمان قوم تھی، پیغمبروں کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی گئی. لعنت بھیجی گئی. کیوں بھیجی گئی تھی؟ کچھ یاد ہے کیوں بھیجی گئی تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے، غلط کاموں سے روکتے نہیں تھے. آج ہم بھی کسی کو برا کرتے دیکھتے ہیں، منع نہیں کرتے، ہم کہتے نہیں یہ تو میرے پیچھے پڑ جائے گا، میں کیوں برا بنوں، میں کیوں کہوں، ہو رہا ہے نا، لوگ کر رہے ہیں. زیادہ زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں، ان پہ تبصرے کرتے ہیں جو کسی طرح ٹوٹی پھوٹی کوئی کوششیں کر رہے ہیں اور ان کی کوششوں میں کوئی اثر نہیں، کوئی زیادہ فائدہ نہیں، کوئی کوالٹی نہیں، تو ان پہ تبصرہ ہم خوب کر سکتے ہیں. یہ یہاں خرابی کر رہا ہے، وہ وہاں خرابی کر رہا ہے، وہ وہاں کر رہا ہے، لیکن ہم خود کچھ نہیں کرتے. کیا ہماری باتیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی؟ ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے، کوئی فساد پھیلا رہا ہے، کوئی لگائی بجائی کر رہا ہے، کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ وہی روکیں اس کو. اور یہی ایمان کی علامت ہے. ہم ہر وقت اپنے امیج کی فکر کرتے رہتے، ہمارا امیج نہ خراب ہو جائے، ہم کسی کی نگاہوں میں نہ گر جائیں. آپ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمارا کیا، پوری قوم کا امیج ڈوب جائے گا. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے. کیا امیج بن رہا ہے ہمارا، کیا عزت ہے دنیا میں ہماری، اور دن بدن کس دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. پھر بھی ہوش نہیں آئے گی، پھر بھی نہیں کریں گے کچھ. بہت دور کی بات تو دور ہے، اپنے اندر کی خرابیوں کو تو ہم دور کر لیں، اپنی سستی کمی کوتاہی کو تو دور کریں، اپنے اوقات کا تو محاسبہ کریں. جو وقت اور صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، اپنے آپ کو خود پکڑیں، خود سزا دیں کہ یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں ہم، اور کرنے کے کام کیوں پینڈنگ میں جا رہے ہیں، کیوں پیچھے جا رہے ہیں، کہاں میری ذمہ داریوں میں کمی آ رہی، کہاں میں کچھ اور کر سکتی ہوں اور مجھے کرنا چاہیے، کہاں سے میں اور وقت بچا کر یہ اور یہ مزید سیکھ سکتی ہوں. ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی. ہمیں تو اللہ نے چنا تھا کہ پوری دنیا کے سامنے دین کی بات رکھو، اور ہم تو خود بھی ڈھیلے ڈالے ہیں، اپنے لیے بھی اسے اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ کہاں کن باتوں میں وقت ضائع کر رہا ہے. ان حماقتوں سے ہم نکلیں، خود فریبیوں سے نکلیں اور کرنے کا کام کریں. اسی میں نجات ہے اور اسی میں فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کسی بہانے سے راضی نہیں کر سکتے. اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم اس کام کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کریں. پھر آپ دیکھیے کہ شروع قریب سے کرنا چاہیے، قریب ترین سے. جیسے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ اپنے اندر سے اصلاح شروع کریں. اصلاح صرف باہر جا کر نہیں ہوگی، اپنے اندر سے شروع کریں. اپنی ساتھی کو جانچیں، اپنے سامنے کے لوگوں کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. نہیں کر رہے تو ان کو وہی سمجھائیں. اسی طرح اپنے گھروں اور گھر کے آس پاس کو دیکھیں، اپنے خاندان اور خاندان کے قریب، اپنے بستی، اپنے محلے، اپنے علاقے کو دیکھیں کہ وہاں آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ طبرانی کی روایت، جس کی عربی اور اردو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ پرنٹڈ شکل میں موجود ہے، خود اپنی نگاہوں سے پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی
پھر فرمایا کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے، کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں، اپنے نیبرز میں دین کی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں تعلیم نہیں دیتے، اور دین نہ جاننے کے عبرتناک نتائج انہیں نہیں بتاتے اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے۔ اور کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے، دونوں کو پکڑا، سکھانے والوں کو بھی ڈانٹا اور جو سیکھتے نہیں ان کو بھی ڈانٹا، اور دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور دین نہ جاننے کے عبرتناک نتائج معلوم نہیں کرتے کہ کیا کیا مصیبتیں ہوں گی اگر یہ سیکھا نہیں۔ اللہ کی قسم، لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، ان کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں، انہیں نصیحت کریں، ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں۔ نیز لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا، دین کی سمجھ پیدا کرنی ہوگی اور ان کے وعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں انہیں بہت جلد سزا دوں گا۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے؟ سوچئے ذرا، آپ نے فرمایا جو ایسا نہیں کریں گے میں انہیں سزا دوں گا۔ آپ نے ان کے لیے کسی نرمی کا وعدہ نہیں کیا۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے، بس اتنا خطبہ دیا، اتنی بات کی اور نیچے آ گئے اور تقریر ختم کر دی۔ سامعین میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے یہ تقریر فرمائی؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کون ایسا نہیں کر رہا؟ یعنی ہر کوئی اپنے آپ کو جانچنے لگتا تھا کہاں کمی ہو رہی ہے۔ دوسرے لوگوں نے بتایا کہ آپ کا روئے سخن قبیلہ اشر کے لوگوں کی طرف تھا، یہ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے پڑوس میں چشموں پہ رہنے والے دیہاتی اجڑ لوگ ہیں، یعنی ان کے آس پاس، جیسے مثلا کسی کے سرونٹس ہیں یا ان کے قریب کی کوئی گلی میں، بستی میں، محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو کچھ خبر نہیں۔ جب اس تقریر کی خبر اشری لوگوں کو پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی تقریر میں کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور ہمارے اوپر غصہ فرمایا، تو ہم سے کیا قصور سرزد ہوا؟ آپ نے فرمایا لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، انہیں واضح و نصیحت کریں، اچھی باتوں کی تلقین کریں اور بری باتوں سے روکیں۔ اسی طرح لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا، واضح و نصیحت قبول کرنا ہوگا، اپنے اندر دینی سمجھ پیدا کرنی ہوگی، ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد دنیا میں سزا دوں گا۔ تو اشعریین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوسروں میں سمجھ بوجھ پیدا کریں؟ یعنی یہ تعلیم و تبلیغ ہماری بھی ذمہ داری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ ہم کو 1 سال کی مہلت دیجیے، 1 سال دیجیے، ٹائم دیجیے ہمیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں 1 سال کی مہلت دی جس میں وہ اپنے پڑوسیوں کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں گے اور احکام بتائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پہ لعنت کی گئی، اور یہ لعنت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور برابر اللہ کے احکام توڑتے چلے گئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے نہیں روکتے تھے، بلا شبہ ان کی یہ حرکت بہت بری تھی۔ تو جو ایسا نہ کریں ان کی حرکت بہت بری ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا یا ترجمے سے پڑھ لیا اور تفسیر میں بھی 100% نمبر لے لیے اور اب حدیث بھی پڑھ لی اور اب تجوید بھی ٹھیک کر لی اور پھر گھر واپس جائیں اور شادی کر کے اور سج بن کے بس دلہنے بن کے بیٹھ جائیں اور زندگی کا مقصد صرف سیر و تفریح سمجھیں یا صرف گھروں کی ڈیکوریشن سمجھیں یا کپڑوں اور زیور میں مقابلہ سمجھیں کہ عورت کا مقام تو گھر ہے، اسے تو سج بن کے شوہر کے لیے بس گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے، نہ گھر میں کسی کو بلا کے پڑھانا چاہیے اور نہ پڑھانے کے لیے کہیں جانا چاہیے، اور پڑوس میں اور اس کے اپنے سرونٹس میں اور رشتہ داروں میں، خاندان برادری میں کوئی شرک کرتا تو کرے، کوئی بگڑتا تو بگڑے، وہ تو سجنے بننے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے آئی ہیں۔ کیا اس لیے پڑھا تھا دین کہ دنیا میں آرام کریں؟ ٹھیک ہے آرام کریں، شوہر کا حق دیں، بچوں کا دیں، سب کا دیں، لیکن اپنے وقت کا کچھ حصہ اپنے رب کے کام کے لیے بھی ضرور نکالیں، جہادن فی سبیلہ کے لیے بھی ضرور نکالیں۔
یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، تو آپ میں سے ہر ایک کو لازماً اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالنا ہوگا. اور اگر بے حسی آ گئی ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ عزت ذلت کی، نہ زندگی موت کی، اور نہ دین ایمان کی، اور نہ آخرت کی، پھر جو جی چاہے کریں، عیش و عشرت کریں. کتنے دن کریں گے؟ کتنے دن یہ سب کچھ ہوگا؟ کتنے دن جیئیں گے؟ کتنے دن کھائیں پیئیں گے مزے مزے کے کھانے؟ کتنے دن گھومے پھریں گے؟ کتنے دن اپنی مرضی سے جی سکیں گے؟ بتائیے تو صحیح. آخر تو ایک دن اللہ ہی کے حضور واپس جانا ہے نا. حوض کوثر پہ پہنچنا ہے، پانی پینا ہے آپ کے ہاتھ سے، تو کچھ کر کے جائیں گے تو آپ کو منہ دکھائیں گے نا. ورنہ تو آپ نے اشرین کے لیے کچھ اور فرمایا اور میرے اور آپ کے لیے کوئی اور بات ہو. اور بڑے آرام سے ہم بہانہ کر، لوگ سنتے ہی نہیں. جب ہم خود ہی نہیں سنتے، ہمارے ہی دل ضمیر نہیں سنتے، تو کسی کو کیا سنائیں گے ہم؟ جو اپنے آپ کو سنوا سکتا ہے وہ سب کو سنوا سکتا ہے. تو اس لیے کبھی آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ آنے نہ پائے کہ یہ کام صرف چند لوگوں کا کام ہے اور بیکار کا کام ہے اور صرف کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. پچھلی دفعہ اسما ظفر جب آئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ کچھ گاؤں میں گئی اور 54 عورتوں میں سے صرف ایک کو سورت فاتحہ آتی تھی. اگر کسی مسلمان قوم میں ایک گاؤں کے اندر 53 عورتوں کو جو اس وقت حاضر تھی، جو نہیں تھی وہ تو نہیں تھی، جو حاضر تھی، اگر ان کو سورت فاتحہ ہی نہیں آتی، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو سوچئے کہ ان کی زندگی کس کام میں گزری، جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز نہ پڑھی. کون سکھائے گا ان کو؟ کون سکھائے گا؟ ہم اپنے کاموں کے لیے ہر جگہ چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے، کرایہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اس کام کے لیے کبھی نکلنے کا جہادن فی سبیلہ ہی سوچ ہی نہیں آتی کہ ہماری گاڑی، ہمارا پیٹرول، ہمارے پیسے، ہماری انرجی کبھی اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے بھی استعمال ہو. پچھلے دنوں کراچی میں تھی میں، تو الحمدللہ ایک سندھی کورس ختم ہوا، کیونکہ ڈے 1 سے میں جب کراچی میں تھی تو اس بات کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ، کیونکہ وہاں جانے سے پہلے میں نے انٹیریئر سندھ کے حالات سن رکھے تھے کہ وہاں پر بہت جہالت ہے، اور ڈاکٹر غازی نے بھی ایک دفعہ بتایا کہ کس طرح وہاں پر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا. تو کوئی شخص بیمار تھا تو اس کے گاؤں میں تبلیغی جماعت والے گئے تو انہوں نے کہا پلیز آپ ان کے لیے ابھی سے جنازہ پڑھ دیں کیونکہ مرنے والے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ان کا کون جنازہ پڑھائے گا، ان کو کہاں دفن کریں گے ان کو. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک سخت محنت کے بعد اور کوششوں کے بعد دور دراز کے علاقوں سے کچھ بچیاں آئی ہیں، اتنی شارپ، اتنی انٹیلیجنٹ، اتنی ٹیلنٹڈ ینگ گرلز، آپ سوچ نہیں سکتے. حیرت ہوتی ہے مجھے ان کے فریش مائنڈز پر کہ ہمارے بچوں کو 10 دفعہ ایک بات سکھائے نا تو ان کو نہیں سمجھ آتی. صرف 2.5 ماہ کے مختصر عرصے میں انہیں الف سے با پڑھنا نہیں آتا تھا. نہ صرف کہ پڑھنے لگ گئی، صبح شام کی ساری دعائیں زبانی یاد ہے، جو شاید آپ میں سے بھی سب کو یاد نہ ہو، کیونکہ اکثر میں لڑکیوں کتاب کھول کے پڑھتے دیکھتی ہوں. زبانی انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے سب پڑھی، ان کا ترجمہ سندھی میں سیکھا، کئی صورتیں یاد کی، اردو لکھنا پڑھنا سیکھا، میت کو نہلانے اور جنازے کی دعائیں وغیرہ ان کو سکھائی کہ کسی کے لیے بخشش کی دعا کر سکے. غسل اور حیض کے مسائل ان کو سکھائے گئے کہ پتہ ہی نہیں کہ پاک بھی ہونا ہے، بنیادی چیز طہارت ایمان کا حصہ ہے، پتہ ہی نہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، 2 بچیاں ایسی تھی کہ جو ابھی ریسنٹلی ہندو سے مسلمان ہوئی تھی. اب ان میں سے ایک بچی نے خود سیکھا، وہ اپنے دادا کے بارے میں اس قدر فکر مند کہ وہ اگر شرک پہ مر گئے تو کیا بنے گا، وہ کسی تو باجی ان کے لیے دعا کرے وہ کس طرح مسلمان ہو جائے. چھوٹی چھوٹی کوششیں، چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، مننے چراغ، بالکل اتنی لڑکیاں. اس سے پچھلا جو کورس ہوا تھا اس میں سے ایک بچی نے جا کے 3 گاؤں کے لوگوں کو نماز سکھائی. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ ان پڑھ بچیاں تھوڑا سا سیکھ کر ایک ایک کے پاس بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر شرم کے، جو ہم لوگوں کو بہت اپنی سیلف کانشیس ہوتے ہیں، دوپٹہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور ہم چال خراب نہ ہو جائے اور پتہ نہیں اور کوئی ہمیں کسی ایسی نظر سے نہ دیکھے، صرف اپنی ہی آپ کو سجانے میں زندگی گزر رہی ہے، تو ان کو اس طرح کے کوئی کمپلیکسز نہیں. اپ فرنٹ جو سیکھا کھلا کھلا بتایا، جا کے اوروں کو بھی بہت کچھ سکھا کے آئی ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں آپ یقین کریں کہ جس بچی نے ان کو تجویز سکھائی، جب وہ پروگرام ہو رہا تو سامنے بیٹھی تھی میری، اور جب میں اس پر نظر ڈالتی میرے دل سے دعا نکلتی. جب میرے دل میں آتا اللہ اس کو کتنا بڑا اجر دے گا کہ جس نے ان ان پڑھ ٹوٹلی بلینک
را پتھروں کو اٹھا کے اس نے ہیرا بنا دیا. اور اب وہ پریشان تھی بچی کہ 3 ماہ بعد میری شادی ہونے والی ہے, میرے سسرال والے راضی نہیں کہ میں پڑھاؤں مزید. یہ ایک بچی کا مسئلہ نہیں, یہ بہت سی بچیوں کا مسئلہ ہے جن کو کچھ کرنا آتا ہے, ٹیکنیکس آتی ہیں, طریقے آتے ہیں, ان کو سسرال والے کام نہیں کرنے دیتے. اور سسرال والوں کی خواہش کیا تھی, کوئی دینی بچی مل جائے ہم کو. اب دینی بچی تو مل گئی, اب اس کے دین کو بھی لپیٹ کے رکھ دیا. اس قدر خود غرضی کہ وہ دین بس صرف ہمارے گھر میں رہ جائے, کسی اور تک وہ روشنی نہ پھیلے. کس قدر خود غرضی, کیا جواب دیں گے خدا کو؟ ہم کیوں اتنے اپنی ذات کے لیے خود غرض ہو گئے کہ ہر چیز ہمارا گھر صاف ستھرا ہو, ہمارے سارے لین دین کے سارے قصے جو ہیں وہ صحیح طور طریقے پر ہوں, ہمارے بچے بس بہت اچھی تربیت حاصل کر جائیں اور باقی ستیہ ناس ہو جائے سب کا. تو کیا جب آپ کے بچے باہر نکلیں گے تو دوسرے ان کو اپنے قبضے میں نہیں کر لیں گے؟ کب تک ہم اس خود غرضی کا شکار رہیں گے؟ کب نکلیں گے اس سے باہر؟ تو میں سسرال والوں سے بھی کہوں گی, اتنی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے دینی بچی سے شادی کی ہے تو خدا کے لیے اس کو اتنا سا سپیس ضرور دے دیں کہ وہ اپنے گھر کے باقی فرائض کے ساتھ 1-2 گھنٹہ کم از کم کسی جاہل کو ضرور تعلیم دے. تبھی آپ کے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی. ورنہ بہت دفعہ دیکھا گیا کہ دین کے نام پہ بھی ہونے والی شادیوں کا انجام کوئی اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو خود توڑتے ہیں. تو ہم نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور اس میں سے سنجیدگی کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے. اس پر ہماری دنیا کی نجات ہے, اس پر ہماری آخرت کی نجات ہے. اس لیے خدا کے لیے ہوش میں آئیں, مہلت کا وقت کم ہے, ہوش میں آئیں, اللہ کو راضی کریں. اور جو آتا ہے, چاہے ایک الف لکھنا آتا نا, وہ کسی نہ کسی کو سکھا کے مرے کہ اللہ مجھے تو بس ایک الف ہی لکھنا آتا تھا, وہ میں نے سکھا دیا, وہ میں آگے دے آئی, اپنے تک نہیں رکھا. تو اس کی ہم سب سے پوچھ ہوگی, ہم سب کی ذمہ داری. یہ جتنی بھی پاکستان میں جہالت ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم کوشش نہیں کر رہے, ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے. تو بہرحال جب لغزش آنے لگے دل میں تو آپ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھ لیں اور اس بھولے ہوئے سبق کو یاد رکھیں. اور نہیں کہیں نکل سکتے, نہیں کہیں جا سکتے, گھر میں بیٹھ کے اپنے پڑوسیوں کو, اگر پڑوسی بھی نہیں آ سکتے تو ٹیلی فون پہ, موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے, فون تو ہر ایک کے پاس ہے, انٹرنیٹ پہ کسی بھی ذریعے سے کچھ نہ کچھ ضرور دیں. یہ علم کا صدقہ ہے. یہاں پر یہ انہوں نے 2 سیریز کے نام یہاں لکھے ہیں. ایک تو یہ سی ڈی تیار ہو چکی ہے 2010 جو کینیڈا میں دورہ قرآن ہوا تھا. اس کے علاوہ تربیتی لیکچرز جو کتابیں موجود ہیں اس وقت انگلش اور اردو ترجمے کی کتاب جس کے نیچے خالی صفحات ہیں, سکھانے کے لیے 30 لیکچرز ہیں. ان کی آڈیو ہے, مائنڈ میپس ہیں, اردو ترجمہ, انگلش ترجمہ, ٹیکسٹ ہے, وہ اس سی ڈی میں موجود ہے. تو یہ سی ڈی بھی آپ کو اگر آپ شارٹ کورسز کرانا چاہیں تو پورا ایک پیکج ہے. یعنی بہت ساری چیزیں چھوٹی سی چیز میں جمع کر دی گئی ہیں تاکہ کبھی آپ کو یہ مشکل نہ ہو کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں, کہاں سے تیاری کریں. اور اس کے علاوہ یہ ویب سائٹس کے ایڈریسز اور دوسرا ایڈریس موجود ہے مزید معلومات کے لیے. یہ ایک فری بروشر ہے, آئیے قرآن سیکھیے. ہر ایک کو قرآن سیکھنے کی دعوت ہے. یہ آپ کے پاس ہمیشہ بیگ میں ہونا چاہیے. جہاں کہیں کوئی ملے آپ اس کو ایڈریس, کچھ سیریز وغیرہ کے بارے میں اور قرآن پڑھنے کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں مختصر سے یہ بات بتا سکتے ہیں. تو یہ فری آف کاسٹ ہے. سب کچھ نہ کچھ ضرور اپنے بیگ کے اندر رکھیں, بس میں, گاڑی میں, کار, کہیں پر بھی کسی پارٹی میں. اس وقت ہمیں ایڈریس نہیں مل رہا ہوتا, یہ سمجھ نہیں آتی کیا بتائیں کیا نہیں, تو یہ نکال کے فوراً آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.